بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکمل زندگی کا تفصیلی واقعہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، جو اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجتا رہا۔ ان میں سے ایک جلیل القدر نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی زندگی قربانی، صبر، توکل اور اطاعت کا حسین نمونہ ہے۔ آئیے آج ہم ان کی مکمل زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے جن کی عمر بڑھ چکی تھی اور وہ اولاد کے خواہاں تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، اس لیے حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح میں دیا تاکہ ان سے اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی خاص رحمت اور انعام تھی۔ وہ نہایت خوش ہوئے اور شکر ادا کیا۔ مکہ مکرمہ کی طرف روانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ جگہ وہی تھی جو بعد میں مکہ مکرمہ کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربی پر لبیک کہا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس ویران جگہ چھوڑ آئے۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا اور نہ آبادی، نہ درخت، نہ کوئی سایہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ صفا اور مروہ کا واقعہ۔ جب پانی ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کیا۔ وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، شاید کہیں سے پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سچائی، صبر اور توکل کے بدلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب زمین سے ایک چشمہ جاری کیا، سبحان اللہ، جو آج بھی زمزم کے نام سے موجود ہے۔ قبیلہ جرہم کا آنا۔ اس علاقے میں قبیلہ جرہم کے لوگ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے پرندوں کو اس علاقے کے اوپر منڈلاتے دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں پانی موجود ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے کہ اس سنسان وادی میں ایک عورت اور بچہ موجود ہے اور پانی کا چشمہ بھی رواں ہے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور اس طرح مکہ مکرمہ میں انسانوں کی آباد کاری شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم میں پلے بڑھے۔ وہ نہایت بہادر، سچے، نیک اور فرمانبردار نوجوان بنے۔ انہوں نے عربی زبان سیکھی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مہارت حاصل کی۔ جب وہ جوان ہوئے تو قبیلہ جرہم کے سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس کام میں شریک کیا۔ باپ بیٹا دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرتے تھے، وہی پتھر آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ کیا عظیم فرزند ہے اور کیا عظیم والد، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی، مگر چھری نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک دمبا دے کر بھیجا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ دمبے کو قربان کیا گیا۔ یہی واقعہ عید الاضحیٰ اور قربانی کی سنت کی بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے مکہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی تعلیم دی، بت پرستی سے روکا اور نیکی اور تقویٰ کی دعوت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کہا گیا، جو وعدہ کرتے تو وہ پورا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن سے آگے کئی قبیلے وجود میں آئے۔ انہی کی نسل سے بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ وفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 137 سال تھی۔ ان کی وفات کے بعد انہیں مسجد الحرام کے قریب دفن کیا گیا، جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی مدفون ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ سورہ مریم۔ اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ نبی تھے۔ سورہ بقرہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ سورہ صاد۔ اور ذکر کرو اسماعیل کا، جو وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: نمبر 1، اللہ پر مکمل یقین۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سنسان جگہ پر بھی اللہ پر بھروسہ کیا۔ نمبر 2، قربانی کی عظمت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جان دے دینے کو تیار ہو کر اطاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ نمبر 3، والدین کی فرما برداری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کیا۔ نمبر 4، توکل اور صبر۔ ہر مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر، تقویٰ، اطاعت اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔